کیا ملا تمہیں یہ سب کچھ کر کے؟ تم نے بدنام کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا تم نے۔ میں روتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ چپ تھا، کچھ نہیں بولا۔ جیسی گاڑی اس نے اپنے گھر کے سامنے کھڑی کی، اس کا گھر کوئی بہت بڑا نہیں تھا، کوئی بنگلہ کوٹھی ایسے نہیں تھا، ہمارے گھر سے کچھ بڑا ہی ہوگا۔ گھر کا گیٹ ویسا ہی تھا جیسے ہمارے گھر کا۔ اس نے ڈور بیل بجائی۔ کچھ دیر کے بعد ایک مردانہ آواز آئی، کون ہے؟ بابا میں کامیار۔ فرصت مل گئی تمہیں اپنے دوستوں سے آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر آنے کی؟ کامیار میں بہت پریشان ہوں تم سے۔ اندر سے اس کے والد کے برہم ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا انہوں نے کامیار کے ساتھ مجھے دیکھا تو بہت حیرت سے میرا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کامیار کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ بابا یہ میری بیوی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے والد کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا بک رہے ہو تم؟ وہ چلائے۔ کس لڑکی کو اٹھا کے لے کے آئے ہو، وہ بھی رات کے اس پہر، اور کہہ رہے ہو یہ تمہاری بیوی ہے؟ کامیار تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کامیار میری کلائی پکڑ کے اندر لے آیا۔ اسے کہاں اندر لا رہے ہو؟ کچھ ہی دیر میں اندر لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ کامیار کی والدہ، اس کا بھائی، بھابھی تینوں باہر آئے۔ بابا آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ اس کا بھائی چلتے ہوئے ہم تک پہنچا۔ پھر مجھے دیکھ کے وہ چپ ہو گیا، کہنے لگا کامیار یہ لڑکی کون ہے؟ رات کے اس پہر کس لڑکی کو لے کے آئے ہو؟ تمہاری آوارہ گردیاں اب اس حد تک بڑھ گئیں کہ تم 2 ٹکے کی عورت کو… اس نے بس اتنا ہی کہا تھا جب کامیار کہنے لگا بھائی زبان سنبھال کے بات کریں، میری بیوی ہے یہ اور بہت شریف ہے۔ اس کے والد کہنے لگے شریف لڑکیاں رات کے اس پہر اس طرح سے نہیں آتی، ہمیں پتہ چل رہا ہے کتنی شریف ہے۔ بابا پلیز آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے آپ مجھے کہیں، یہ واقعی بہت شریف لڑکی ہے اور میں نے ہی اس سے زبردستی شادی کی ہے۔ اس کے والد کہنے لگے تم کس سے بے وقوف بنا رہے ہو؟ تم نے اس سے شادی کا کہا اور یہ مان گئی۔ رات کے اس پہر شریف لڑکیاں اپنے گھروں سے نکل کے غیر لڑکوں کے ساتھ باہر نہیں نکلتی، ان سے نکاح نہیں کرتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ہمارا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے اس بات کو۔ اس کے والد نے کامیار کا گریبان پکڑا اور زوردار تھپڑ اسے مارا۔ تمہیں میری سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں آیا؟ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ چلائے تھے۔ اس کا بڑا بھائی کہنے لگا بابا پلیز آہستہ، محلے والے سنیں گے تو کتنی بدنامی ہوگی ہماری۔ کامیار کی والدہ تو رونے لگی۔ کامیار یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم نے کسی کو بتایا نہیں اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ ہم مر گئے تھے کیا؟ ہم سے بات تو کرتے۔ تمہیں ذرا بھی اپنے باپ کی عزت کا یا ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں آیا؟ پتہ نہیں کس کی بیٹی کو اٹھا لائے ہو، وہ کس ذات کی ہے، کس برادری کی ہے۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ میں کس بات کی سزا کاٹ رہی تھی؟ کامیار کے بھائی نے اپنی بیوی سے کہا نجمہ تم اس لڑکی کو اندر لے کے جاؤ۔ اس کی بھابھی میرے پاس آئی، بڑی حقارت سے اور نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے گئی۔ اندر لے جا کے لاؤنج کے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی، دوپٹے سے میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے والد کامیار کا گریبان پکڑ کے اندر لے کے آئے۔ دیکھو ہمیں اپنی عزت بہت پیاری ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو نا محلے کی مسجد میں کتنی عزت ہے میری۔ تمہارا باپ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ حاجی صاحب کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے تو جن نظروں سے وہ لوگ مجھے دیکھیں گے نا کامیار، میں بن موت کے مر جاؤں گا۔ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دو، جو حق مہر طے ہوا ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اس قصے کو ابھی کے ابھی ختم کرو۔ میں اسے تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دوں گا۔ نہیں بابا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اس کے باپ نے، بھائی نے اسے دھکے مار کے گھر سے نکالا ہے۔ کہاں جائے گی وہ؟ خدا کے لیے میری غلطی کی سزا اس لڑکی کو مت دیں۔ اس کے گھر والے اسے نہیں اپنائیں گے اور میں اسے کسی قیمت پہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے مارنا ہے آپ مجھے مار لیں، جو سزا دینی ہے آپ مجھے دے دیں، اس لڑکی کو کچھ مت کہیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی ہم اس بدنامی کے داغ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، تم اسے جہاں مرضی لے کے جاؤ اور تم بھی دفع ہو جاؤ۔ میں سمجھوں گی کہ میں نے صرف ایک ہی بیٹے کو جنم دیا تھا، دوسرا پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ شاید سب کی مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس کی فیملی کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی الٹرا ماڈرن قسم کے لوگ نہیں تھے، ویسے ہی تھے جیسے میرے بابا یا میرے گھر والے۔ اس کی والدہ خاصی سادی قسم کی خاتون لگ رہی تھی۔ گھر کا ماحول ایک حد تک مذہبی تھا، کیونکہ باپ نے بھی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے بھائی نے بھی۔ اس کے والد کی سفید داڑھی تھی اور اپنی عزت کو کھونے کا خیال اور ڈر
ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا، غصے کے مارے آنکھیں سرخ تھیں، آنسو جھلملا رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کس پہ گیا تھا، فیملی تو شریف تھی۔ کامیار میں تمہیں صرف 5 منٹ کا وقت دے رہا ہوں، یا تو تم ہماری عزت رکھو گے اور ہمارے ساتھ رہو گے، یا پھر گھر کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، اسے لو اور نکل جاؤ یہاں سے، اور یہ سوچ کے نکلنا کہ دوبارہ اس گھر کا دروازہ تم پہ کبھی نہیں کھلے گا، نہ گھر کا اور نہ میری فیکٹری کا۔ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ بابا آپ صرف آج کی رات مجھے یہاں رہنے دیں، میں صبح اسے لے کے چلا جاؤں گا۔ رات کے اس پہر میں اسے لے کے کہاں جاؤں گا؟ اگر آپ کو باہر نکالنا ہے تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، آپ بس اسے۔ کامیار نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس کے والد کہنے لگے تمہیں ابھی بھی صرف اس لڑکی کی پرواہ ہے؟ تمہارے نزدیک ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کامیار؟ بابا آپ کی اہمیت ہے، بہت ہے، لیکن اس وقت وہ بے آسرا ہے، میں اسے گھر سے نہیں نکال سکتا، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے والد کہنے لگے تمہیں پتا ہے نا، ابھی چند مہینے پہلے تمہاری بہن کی شادی ہوئی ہے، اگر اس کے سسرال میں یہ سب باتیں پتہ چلیں گی تو کیا ہوگا؟ تمہیں کسی کی پرواہ ہے؟ نہ میری، نہ اپنی ماں کی، نہ میری عزت کی، نہ بہن کی۔ پرواہ ہے تو اس لڑکی کی جس کی 4 میٹھی باتیں سن کے تم عقل اور شعور سے غافل ہو گئے ہو۔ شریف لڑکیاں کبھی بھی کسی لڑکے سے یوں نکاح نہیں کرتی، کبھی اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ چلائے تھے۔ اس کا بھائی کہنے لگا بابا خدا کے لیے آہستہ بات کریں، ہماری آواز اگر گھر سے باہر نکلی تو طوفان آ جائے گا، اس کمینے نے تو جو کرنا تھا کر لیا، آپ تو ہوش کے ناخن لیں۔ بابا میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اسے مجبور کیا تھا، میں نے اسے ہوٹل کے کمرے میں لے جا کے اس کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ یا تو مجھ سے نکاح کر لے یا میں اسے جانے نہیں دوں گا، اور اس نے صرف اپنی عزت کی خاطر یہ نکاح کیا تھا کہ کہیں رات نہ ہو جائے اور وہ بدنام نہ ہو جائے۔ اس کا قصور نہیں ہے، وہ بالکل بے قصور ہے، آپ کو جو کہنا ہے آپ مجھے کہہ لیں۔ اس کے والد اپنا سر پکڑنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا خون اتنا گندا نکل سکتا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، اور اس کو ساتھ لے کے جاؤ، تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں نکاح کرنے کا، اب دو اسے تحفظ، دو عزت۔ میں دیکھتا ہوں کہ بنا ماں باپ کے تمہیں کہاں عزت ملتی ہے، کون دیتا ہے تمہیں عزت؟ جاؤ یہاں سے اور اسی وقت جاؤ۔ بابا میں چلا جاتا ہوں، اب بس ایک رات کے لیے کنزا کو۔ ہرگز بھی نہیں، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، لے کے جاؤ اسے یہاں سے، اٹھو لڑکی، جاؤ اس کے ساتھ۔ میں چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ کامیار اپنے کمرے میں گیا اور ایک بڑی سی شال لے کے آیا، میرے پاس آیا، مجھ پہ وہ شال اچھی طرح سے لپیٹ دی، کہنے لگا چلو۔ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آیا۔ سڑکیں سنسان تھیں، رات کے 4 بجے کا وقت تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ مین روڈ پہ آتے ہی اس نے موبائل فون آن کیا۔ ہیلو مومی، یار پلیز تم سے ایک کام تھا، انکار تو نہیں کرو گے؟ سناٹا اتنا تھا کہ اس کے دوست کی آواز بھی میں بآسانی سن سکتی تھی۔ کامیار اس وقت کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ نہیں یار خیریت نہیں ہے، میں ابھی تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، بس کیا تمہارے فلیٹ میں ایک کمرہ مل سکتا ہے یار؟ کمرہ؟ تم تو ایسے نہیں ہو یار، کسی لڑکی کو لے کے آ رہے ہو کیا؟ نہیں لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ واٹ؟ وہ حیرت سے چیخا تھا۔ کامیار کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے شاید یقین نہیں آیا تھا۔ میری بیوی ہے، مجھے اس کے ساتھ بس چند گھنٹے گزارنے ہیں، صبح ہوتے ہی میں لے جاؤں گا اسے۔ یار تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کون لڑکی ہے، کس کو بیوی بنا لیا تم نے؟ تم تو ایسے نہیں تھے، اور تمہارے باپ نے تمہیں اجازت دے دی اس کام کی؟ وہ تو خاصے اسٹرکٹ ہے۔ یار باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے ہاں میں یا نہ میں جواب دو۔ نہیں یار میرے گھر میں میری اپنی ماں بہن بھی ہے، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، آئی ایم سوری مومی، بس ایک رات کے لیے، بس چند گھنٹوں کے لیے۔ نہیں بھائی میں بالکل بھی نہیں رکھ سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو، پتہ نہیں کس لڑکی کو لا رہے ہو، شاید چند گھنٹے کی دلہن بنا کے لا رہے ہو، تم تو 4 گھنٹے عیش کرو گے اور چلتے بنو گے۔ یہاں فیملی سسٹم ہے، سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سب مجھے مشکوک نظروں سے دیکھیں گے۔ ماں بہن والا گھر ہے یار، نہیں میں یہ بدنامی مول نہیں لے سکتا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں میں کوئی سیسا پگھلا کے ڈال رہا ہو۔ کیا بن گئی تھی میں، ایک کال گرل؟ اچھا تمیز سے بات کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اور شریف لڑکی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا شریف لڑکی میں چند گھنٹے پہلے تھی، اب میں شریف نہیں ہوں۔ اب تم جتنی مرضی میری شرافت کی گواہیاں دیتے رہو، اب مجھے کوئی شریف لڑکی نہیں کہے گا۔ یہ کہہ کے میں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا تم نے کہیں کہاں نہیں چھوڑا مجھے، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ ایسے کرو، آنے جانے والی گاڑیوں میں سے کسی ایک گاڑی کو روکو اور آج ہی رات کا میرا سودا اس کے ساتھ کر دو۔ وہ کہنے لگا کنزا زبان سنبھال کے بات کرو۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا، کیا سمجھ رہے ہو تم؟ جو کچھ تم نے کیا ہے، مجھ میں اور کال گرل میں کوئی فرق رہ گیا ہے؟ ہاں بس اتنا رہ گیا ہے کہ وہ کچھ کر کے کال گرل بنی ہے، اور میں
बिना कुछ किए बन गई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया। अच्छा था कि तुम मुझे मेरे घर पे रहने देते। अपने भाई के हाथ से मरना मेरे लिए शायद आसान मौत थी, तुम्हारे साथ जीना ज्यादा मुश्किल है। उसके हाथ से मैंने अपना हाथ छुड़वाया। जाओ यहाँ से, जाओ अपने बाप के पास, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कहने लगा मेरा कसूर है ना, मैं ठीक करूंगा ना। सामने से आने वाला रिक्शा उसने रोका, मेरे साथ रिक्शे में बैठ गया। एक मुनासिब से होटल के सामने उसने रिक्शा रुकवाया। बड़ी मशकूक नजरों से वो रिक्शे वाला हमें देख रहा था। रिक्शे का किराया दे के बड़े खतरनाक तरीके से उसने रिक्शे वाले को घूरा तो वो नजरें चुरा गया। होटल के अंदर मुझे लेके गया, एक कमरा बुक करवाया, फिर मुझे कमरे में ले आया, बेड से तकिया उठाया और सोफे पे फेंका। तुम आराम कर लो, सुबह तक मैं छोटे मोटे घर का इंतजाम कर लूंगा। मैंने कहा तुमने सोफे पे तकिया क्यों रखा है? शौक पूरा नहीं करोगे अपना? आओ ना, शौक पूरा करो। मोहब्बत की है तुमने मुझसे, निकाह किया तुमने, इसलिए आओ ना, आओ लेटो मेरे साथ। किंजा प्लीज, मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा बजा है, मैं ये सब नहीं चाहता था। जो कुछ भी हुआ है मुझे भी उसका अफसोस है। मैंने कहा ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। जो कुछ हुआ है ना, ये ऐसे ही होना था। ये कोई कहानी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है कि जैसा स्क्रिप्ट तुम लिखोगे वैसा ड्रामा बन जाएगा। जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा, जिस सीन को तुम कट करना चाहोगे वो तुम्हारी जिंदगी से कट हो जाएगा। जिंदगी तुम्हारी लिखी हुई कहानी नहीं है जिसे तुम जहां चाहे बदल दो, जो चाहे कर लो। हकीकत कुछ और होती है, और जो हकीकत होती है ना वो तुम पिछले 1 घंटे में देख चुके हो। कहने लगा मेरा इस वक्त सर फट रहा है, तुम्हें जितनी नफरत करनी है, जितना मुझ पे गुस्सा करना है तुम कर लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फिलहाल कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। ऐसा लग रहा था अभी रो देगा, चेहरे पे अभी भी उंगलियों की छाप थी। पता नहीं मुदस्सिर भाई के थप्पड़ की थी या फिर उसके बाप के थप्पड़ की थी। मार तो उसने भी बहुत खाई थी, और बिल्कुल ठीक खाई थी, बल्कि वो इससे ज्यादा का हकदार था, बहुत ज्यादा का। मैं बेड पे लेट गई, शायद नींद की गोली का असर फिर से मेरी आंखों में उतरा। मैं इतना नहीं सोच पाई जितना मुझे इस मौके की मुनासिबत से सोचना चाहिए था। मेरी आंखों में नींद उतर चुकी थी, मैं सो चुकी थी। सुबह जब सूरज की किरणें मेरे मुंह पे पड़ी तो मेरी आंख खुली। बमुश्किल मैंने आंखें खोल के देखा तो वो अभी भी सोफे पे सर पकड़े बैठा हुआ था। पता नहीं उठा था या फिर वो सोया ही नहीं था। अभी मैं ठीक से उठ भी नहीं पाई थी जब किसी ने जोर से दरवाजा धड़धड़ाया। भागो जल्दी करो, पुलिस आ गई रेड मारने। ये सुन के मेरे होश उड़े। किस होटल में लाया था वो मुझे? मुझसे ज्यादा कामयार हड़बड़ा के उठा था। ओह शिट, किंदा जल्दी उठो और निकलो यहाँ से। मैं उसकी बदहवासी देख के कुछ तजब्जुब में आई। क्यों, हम क्यों भागे, हमने क्या किया? अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें ये समझाता फिरूं। अगर एक बार पुलिस ने पकड़ लिया तो बिना कुछ कहे मुजरिम बन जाएंगे। उसने मेरी शॉल मेरे सर पे रखी और मेरा हाथ पकड़ के बड़ी एहतियात से कमरा खोला। आसपास के कमरों से कई मर्द और औरतें, लड़के लड़कियां निकल के पिछली जानिब भाग रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़ के तेजी से मुझे भी अपने साथ लिए भागने लगा। पीछे की जानिब एक छोटा सा दरवाजा था, वहां से सब बाहर निकल रहे थे। वो भी मुझे वहां से लेके बाहर ले गया। उस दरवाजे से बाहर निकलते ही हम एक गली में निकले, यानी हम होटल से बाहर आ चुके थे। सब लोग मुंतशिर हो गए। वो मुझे लेके गलियों में से होते हुए मेन सड़क पे ले आया। शुक्र है बाल बाल बच गए। उसने यूं गहरी सांस ली जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से निकला हो। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझसे कहने लगा पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं, फिर कहीं रहने का इंतजाम करते हैं। मुझे कुछ नहीं खाना। एक पल के लिए उसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे एक ढाबे पे ले गया। कोने की एक टेबल पे बिठा दिया। पराठे, चाय मंगवाई और पता नहीं किसे फ़ोन करने लगा। शायद किसी स्टेट एजेंट को कॉल की थी। जी सफदर साहब, बस छोटा सा ही घर चाहिए, बेशक कोई फ्लैट हो जाए, लेकिन मुझे अर्जेंट ज़रूरत है। आपकी दुकान कब तक खुलेगी यार? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। आप जितना जल्दी कर सकते हैं प्लीज़ कर दें। हाँ हाँ, मेरे बाप ले लेना अपना कमीशन। बस आधे घंटे में मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ, आप भी जल्दी अपनी दुकान पे आ जाओ। ये कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। तब तक एक पठान बच्चा 2 पराठे और अंडे का ऑमलेट हमारे सामने रख के चला गया। स्टील की प्लेटें, जग, गिलास और वहाँ का माहौल। वहाँ उस वक्त नाश्ता करने वाले सिर्फ मर्द हजरात ही मौजूद थे। हमसे पहले मक्खियाँ उन प्लेटों पे रखे अंडे पराठे पे बैठ चुकी थी, जिसे कामयार ने हाथ से उड़ाया। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा। खाओ ना, फिलहाल तुम्हें किसी 5 स्टार होटल में नहीं ले जा सकता, लेकिन आई प्रॉमिस, बाबा एक बार मान जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास ज़्यादा सेविंग नहीं है और अभी घर का भी अरेंज करना है। भूख तो मुझे भी लग रही थी, लेकिन मैंने बस जहर मार करके आधा पराठा ही खाया था। फिर मैं चाय पीने लगी, वो भी नाश्ता कर चुका था। फिर मुझे लेके एक दुकान पे पहुंचा जहाँ एक 50 साला शख्स शायद अभी अभी नींद से जाग के सीधा यहीं आया था। वो जमाइयाँ ले रहा था। कामयार को देख के कहने लगा फिलहाल तो मेरे पास एक ही फ्लैट नुमा घर है, वो भी 3रे फ्लोर पे है, वो दिखा देता हूँ। बार बार मुझे देख रहा था।
میں نے اسی شال سے اپنا چہرہ ذرا سا چھپا لیا۔ اس شخص نے چابی دراز سے نکالی اور ہمیں ایک پرانی سی عمارت کے اندر لے گیا۔ سیڑھیوں کی چوڑائی زیادہ نہیں تھی۔ تیسرے فلور تک پہنچتے میرا سانس ایک دم ہلکا ہو چکا تھا۔ پانی کی ٹینکی ایک ہی موجود ہے، دن میں 2 بار پانی آتا ہے، ایک صبح 9 سے 10 بجے تک اور ایک شام 6 سے 7 بجے تک۔ گیس کی بھی یہی صورتحال ہے، البتہ لائٹ بس 3 گھنٹے ہی جاتی ہے۔ گھر میں فرنیچر تو موجود ہے لیکن پرانا ہے۔ یہ سب باتیں وہ شخص سیڑھیوں میں ہی بتاتے ہوئے ہمیں اوپر لایا۔ چابی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی چھوٹا سا لاؤنج تھا اور بس 2 کمرے تھے، باقی چھت تھی۔ 2 کمرے تھے اور ایک کمرے میں پرانے اسٹائل کا پلنگ تھا، سنگار میز تھی، 2 پٹ کی الماری تھی۔ دوسرے کمرے میں ایک سنگل بیڈ تھا۔ گھر زیادہ گندا نہیں تھا، صاف ستھرا تھا، لیکن کافی پرانا تعمیر شدہ تھا۔ کامیار اسے کہنے لگا کہ ابھی میں صرف آدھا ایڈوانس دوں گا اور آدھا گھر کا کرایہ، باقی کے پیسے میں اگلے مہینے تک دے دوں گا۔ کافی بحث کے بعد وہ شخص مان گیا اور گھر سے باہر بھی چلا گیا۔ میں نے بیڈ کی چادر اچھے طریقے سے جھاڑ کے بچھائی اور پھر میں بیٹھی۔ کامیار کہنے لگا میں تمہارے لیے دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ لے آؤں گا، ابھی تم صفائی کے لیے کچھ چیزیں لا دیتا ہوں، ذرا گھر کی صفائی کر لو۔ میں نے کہا میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں اور مجھے گھر کی صفائی کی عادت بھی نہیں ہے اور نہ میں کروں گی۔ مجھے غصے سے دیکھتا ہوا وہ باہر چلا گیا اور مین دروازہ بھی زور سے بند کر کے گیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسی تیسری منزل سے نیچے کود جاؤں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے یہ سب کچھ بھی دکھا سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد چابی سے مین گیٹ کھلا، دیکھا تو اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا، جالے جھاڑنے والا جھاڑن بھی تھا۔ پہلے اس نے جالے صاف کیے، پھر پورے گھر میں جھاڑو لگایا۔ میں بس بیڈ پہ بیٹھی ماتھے پہ بل ڈالے بیٹھی رہی، میں نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 2-3 گھنٹے میں وہ پورے گھر کو صاف ستھرا کر چکا تھا۔ پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد آیا تو ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور ایک بیگ تھا۔ آتے ہی اس نے بیگ کھول کے اپنے کپڑے الماری میں رکھنے شروع کیے۔ شاید اپنے گھر سے آیا تھا۔ موبائل کا چارجر اور اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ میں نے کہا تم اپنے گھر سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں، اپنا سامان بھی تو لانا تھا نا، میں بھی بابا کو ایک بہت اچھی جاب کر کے دکھاؤں گا۔ ویسے میرے پاس بھی UK کی ڈگری ہے، تھوڑا بہت جاب کا ایکسپیرینس بھی ہے، سرٹیفکیٹ بھی ہے، جاب تو مجھے یوں مل جائے گی۔ اس نے چٹکی بجا کے یوں کہا جیسے نوکری ملنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اپنے کپڑے وہ الماری میں رکھ چکا تھا، بیگ اس نے الماری کے اوپر ٹکا دیا، پھر یوں گہری سانس لی جیسے سارا کام ہو چکا۔ لیپ ٹاپ کو چارجنگ پہ لگایا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، میرے کپڑوں میں کچھ ٹراؤزر اور شرٹس بھی ہیں، فی الحال اس سے گزارا کر لینا، ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہیں نئے کپڑے دلوا سکوں۔ جیسے ہی نوکری لگے گی تو میں تمہیں نئے کپڑے بھی لے دوں گا اور تم دوسرے کمرے میں جا کے سو سکتی ہو، وہاں سنگل بیڈ ہے، الماری بھی ہے، میرے خیال سے تم ایڈجسٹ کر لو گی۔ دوسرا کمرہ بہت چھوٹا تھا اور اس کمرے میں بس ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ میں نے کہا میں کیوں رہنے لگی اس چھوٹے سے کمرے میں؟ جاؤ تم جا کے رہو، محبت تم نے کی تھی نا، تنگیاں تم برداشت کرو گے، میں اس کمرے میں رہوں گی۔ اٹھاؤ اپنے کپڑے، اور میں کوئی ٹراؤزر شرٹ نہیں پہنوں گی، مجھے کپڑے لا کے دو۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کا، میرے بغیر مرے جا رہے تھے نا تم، نہ ملتی میں تو تم دیوداس بن جاتے، دنیا کو تہس نہس کر دیتے۔ اتنی بدنامی، اتنا تماشا، سب کچھ تم نے لگا لیا۔ اب مجھ سے امید نہیں رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ ذرا سا بھی کمپرومائز کروں گی، مجھے اپنی ہر چیز چاہیے، جیسے مرضی تم پوری کرو۔ میری بات سن کے وہ کچھ بولا نہیں، غصے سے بس مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ پھر اپنے کپڑے اٹھائے اور چھوٹے کمرے میں اپنا سامان آہستہ آہستہ کر کے لے جانے لگا۔ کمرے میں پنکھے پہلے سے موجود تھے، موسم بھی خاصا خوشگوار سا ہی تھا، کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی تھی، ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ لینے آیا میں نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کچن میں کچھ برتن موجود ہیں، میں نے انڈے، بریڈ اور ملک وغیرہ رکھ دیا ہے، اپنے لیے جو چاہے بنا سکتی ہو، اور اگر تھوڑا سا رحم آ جائے مجھ پہ تو میرے لیے بھی آملیٹ یا کوئی چیز بنا دینا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میں صرف اپنے لیے بناؤں گی، تم اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کرو گے۔ یہ کہہ کے میں کچن میں آ گئی۔ شیلف پہ بریڈ پڑی تھی، انڈے بھی پڑے تھے، کچھ بیسک مسالے بھی پڑے تھے، پلاسٹک کی بس چند پلیٹیں تھیں اور چند پیالیاں تھیں، باقی اسٹیل کے پتیلے تھے، وہ شاید پہلے سے موجود تھے۔ انہیں میں نے اچھے سے دھویا اور بنا پیاز ٹماٹر کے سادہ سا آملیٹ بنانے لگی۔ تبھی وہ کچن میں آیا۔ کنزا، مجھے سچ مچ کچھ بھی بنانا نہیں آتا، انڈا بھی فرائی کرنا نہیں آتا، اتنا تو تم بھی کر سکتی ہو، تم پہ بھی کچھ تو فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے محبت نہیں کی ہے، محبت تم نے کی ہے، تمہارے لیے جتنی بدنامی میں نے برداشت کر لی ہے نا، میرا احسان مانو۔ میں نے اپنے لیے آملیٹ بنایا، بریڈ گرم کی اور کچن سے باہر آ گئی، اپنے کمرے میں آئی اور وہی انڈا سلائس کھانے لگی۔ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے بد دعائیں دے رہے ہوں گے،
مدثر بھائی نے تو کہہ دیا ہوگا کہ اب کنزا اس گھر میں کبھی نظر نہ آئے۔ حریم رو رہی ہوگی، نور بھی روئے گی، لیکن انشاءاللہ اسے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ پھر مجھے امی کی باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے اپنی بیٹی پہ اتنا مان ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے اس کا کہیں بھی رشتہ کر دوں تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ کتنا مان تھا نا میرے ماں باپ کی آنکھوں میں میرے لیے، اور کیا کچھ ہو گیا میرے ساتھ صرف اس شخص کی وجہ سے۔ میرے اندر پھر غصے اور نفرت کی لہر دوڑی۔ انڈا بریڈ کھانے کے بعد میں کچن میں گئی۔ اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، میں کیا کروں، رہے بھوکا میری بلا سے۔ میں جب اپنے کمرے میں آئی تو سامنے اس کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ بڑی تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں ویسے ہی بیڈ پہ غصے سے بیٹھی رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ موبائل تک میرے پاس نہیں تھا۔ پھر میں اٹھ کے اس کے کمرے میں آ گئی۔ ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، ماتھے پہ بل ڈال کے دوبارہ سے لیپ ٹاپ پہ تیزی سے انگلیاں چلانے لگا۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح کیا کر رہا ہے۔ جب میں اس کے پاس گئی، لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا تو انٹرنیٹ کا آپشن نکال کے ہر ایک کے انٹرنیٹ پہ جا کے مختلف قسم کے کوڈ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا انٹرنیٹ آن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔